بہت عرصہ پہلے ایک جگہ بہت بڑا سیب کا درخت تھا اور روزانہ ایک بچہ وہاں آ کر اس درخت کے ارد گرد کھیلا کرتا تھا۔ وہ بچہ اس درخت کے ٹھینوں سے چمٹ کر اس درخت کے چوٹی پر چڑھ جاتا، اس کے سیب کھاتا اور تھک کر اس کے سائے کے نیچے لیٹ کر مزے سے اونگتا۔ وہ بچے اس درخت سے محبت کرتا تھا اور وہ درخت بھی اس بچہ سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وقت گزرا اور بچہ بڑا ہو گیا اور پھر بچہ اس درخت کے ارد گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن بچہ واپس آ گیا لیکن وہ دکھی تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس بچے نے کہا، میں اب اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ درخت کے ارد گرد کھیلوں، مجھے کھلونے چاہیے اور کھلونے خریدنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ درخت نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میرے سارے کے سارے سیب لے لو اور انہیں بیچ دو تاکہ تمہیں پیسے مل جائیں۔ بچہ بہت ہی خوش ہو گیا۔ بچہ درخت پر چڑھا اور سارے سیب لیے اور خوشی خوشی سے وہاں سے چلا گیا۔ درخت نے اپنے سارے پھل کھو دیے لیکن اس کی خوشی سے بہت کم تھا وہ خوشی جو اس بچہ کے خوشی دیکھ کر ہوئے۔ لیکن درخت کی خوشی کچھ زیادہ دیر تک نہ رہی سکی کیونکہ بچہ سیب لے جانے کے بعد واپس نہیں آیا۔ پھر ایک دن وہ بچہ واپس آ گیا لیکن وہ ایک مرد بن چکا تھا۔ درخت اس کے آنے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں ایک گھر چاہیے جو ہمیں تحفظ دے سکے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے کہا، افسوس، میرے پاس تو کوئی گھر نہیں ہے، لیکن تم اپنے گھر بنانے کے لیے میری ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کے سارے ٹہنیاں اور شاخیں لے لی اور پھر خوشی خوشی سے چلا گیا جس طرح وہ پہلے اس کے پھل لے کر چلا گیا تھا۔ درخت اس کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ پھر ایک دفعہ غائب ہو گیا اور درخت کے پاس پھر واپس نہ آیا۔ درخت ایک دفعہ اکیلا ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد گرمیوں کے ایک گرم دن میں وہ واپس آیا اور درخت ایک دفعہ پھر خوشی کی انتہا کو چھونے لگا۔ اب شاید میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا ہو۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی دریا میں کشتی رانی کرتے ہوئے کسی سکون جگہ میں جا پہنچوں۔ آدمی نے کہا درخت سے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، تم میرے تنا لے کر اس کی کشتی بنا لو، اس طرح تم اس کے ذریعے دور تک جا سکتے ہو اور خوش ہو سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے درخت کا تنا کاٹ لیا اور اس کی کشتی بنا لی اور پھر آدمی کشتی میں سوار ہو کر چلا گیا اور ایک لمبے مدت تک واپس نہ آیا۔ آخرکار دیر تک غائب رہنے کے بعد وہ آدمی واپس آیا۔ اسے دیکھ کر درخت نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس میرے بیٹے کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں رہا، تمہارے لیے اب اور سیب بھی نہیں ہیں۔ آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی نہیں ہیں جن سے میں سیب کو کاٹ سکتا۔ درخت نے کہا، تمہارے کو دینے کے لیے تنا بھی نہیں ہے۔ تو آدمی نے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا کام نہیں کر سکتا۔ درخت نے کہا، میرے بیٹے، اب میرے پاس وقتاً کچھ بھی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب صرف میری مرتی ہوئی جڑیں ہیں۔ درخت نے روتے ہوئے آنسوں سے لبریز آواز میں کہا۔ آدمی نے کہا، بہت اچھی بات ہے، بوڑھے درخت کے بوڑھے جڑیں تمہاری آرام کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو تاکہ تم سکون پاؤ۔ آ جاؤ۔ آدمی درخت کے پاس آ بیٹھا اور درخت پھر سے خوش ہو گیا، مسکرایا اور اس کی آنکھوں آنسوں سے بھری تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ درخت کون ہے؟ یہ درخت آپ کی والدین ہیں۔ اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کیجیے۔ آپ ان کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتے مگر ان کی خوب خدمت اور فرما برداری کیجیے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔